ہیں وضو کی جو عمومی طور پہ سنتیں ہیں وہ 16 کے لگ بھگ ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کتب میں زیادہ بھی آئی ہیں۔ اگر تفصیل سے ان سب کو بیان کرے تو پھر کافی وقت کی ضرورت ہے، لیکن جو عمومی طور پہ سنتیں شمار کی جاتی ہیں وضو کی، ان کو عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ وضو کی نیت کرنا، نیت یہ ہے کہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر وضو کرتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، پھر مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ایسے ہی دانے یعنی دائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، اور ایسے دانے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا۔ پھر اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ پھر اس کے بعد ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا اور پھر کانوں کا مسح کرنا۔ ترتیب کو قائم رکھنا۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے منہ دھونا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ ہے ترتیب۔ اس ترتیب کو اسی طرح قائم رکھنا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو داڑھی کے نیچے دائرے کے بالکل مقابل نیچے کے بال ہیں، ان کا بھی مسح کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیں کہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی جلدی جلدی وضو کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو آپ اتنی دیر تک دھوتے رہیں کہ پہلا عضو سوکھ جائے۔ تو یہ جو ہے یہ وضو کی سنتیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر سنتوں میں سے کوئی سنت رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ ایک آدھی مرتبہ اگر سنت رہ گئی تو یہ برا ہے، کیونکہ سنت کو بجا لانا یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ کی عادت بنا لینا، اس کو چھوڑ دینا، یعنی اس کے ترک کی عادت بنا لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی